اب آگے ایک تیسرا واقعہ آتا ہے، وہ بھی تربیتی ایک عنوان ہے۔ اب اس میں ہے یہ کہ دونوں پہنچتے ہیں اپنے سفر میں، ایک گاؤں میں داخل ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کے پاس شاید کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں بچا تھا، تو انہوں نے وہاں کے اس گاؤں کے رہنے والوں سے کچھ مطالبہ کیا کہ بھئی ہمیں آپ کچھ کھلائیں، یہ اس وقت کا رواج ہوگا۔ اور پہلے تو یہ رواج عام تھا، ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو ہر علاقے کے لوگ راہگیروں مسافروں کی خاطر تواضع کرتے تھے، دسترخوان بچھاتے تھے، یہ عام رواج تھا۔ لیکن وہ کچھ الگ قسم کا گاؤں تھا، وہاں ان لوگوں نے بالکل انکار کر دیا۔ مگر ہوا یہ کہ وہاں ایک دیوار گرتی ہوئی نظر آئی، فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض۔ اب یہ جو اللہ کا بندہ تھا جس سے کچھ سیکھنے نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ ٹھہر گئے اور انہوں نے اس دیوار کی مرمت کر کے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ بھئی بغیر اجرت آپ نے کام کر دیا، بغیر اجرت کام کر دیا۔ اب غور کیجئے گا، ذرا کنیکشن جوڑیے اس کا دجالی دور کے نظام سے۔ اس وقت کیا یہ صورتحال نہیں ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ مادی نفع کے لیے اور کمائی کے لیے کرتا ہے؟ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی شخص اس زمانے میں بھی اللہ کے واسطے فی سبیل اللہ کوئی خدمت کر سکتا۔ اس وقت تو حالت یہ ہے کہ یہ بیماری اس حد تک پھیلتے مدرسوں میں داخل ہو گئی، دینی اداروں میں داخل ہو گئی کہ اگر آپ کسی سے کسی مضمون کا ترجمہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ امید کرتا ہے، بلکہ بارگیننگ کرتا ہے کہ اس کے کتنے پیسے آپ ہم کو ادا کریں۔ کسی کا یہ پیشہ ہو اور وہ پیشے کی حیثیت سے یہ کچھ پیسے حاصل کرے تو میں کوئی فقہی اور قانونی طور پر اس کو ممنوع قرار نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں اس رواج کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس میں مادیت اس قدر پھیل چکی ہوتی ہے کہ اللہ واسطے کوئی کام نہیں کرتا ہے، انٹرسٹ دیکھتا ہے اپنا، ویسٹڈ انٹرسٹ، اور انٹرسٹ زیادہ تر اکنامک انٹرسٹ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا کہ بھئی میں نے جو اس دیوار کی مرمت کر کے اس کو کھڑا کیا، اس کے راز کیا ہے؟ سنو، یہ دیوار جو تھی یہ اس علاقے کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے جو والد تھے وہ بڑے نیک آدمی تھے، اور انہوں نے ایک دفینہ یا خزانہ چھپایا تھا ان بچوں کے لیے کہ ان کے کام آئے، جب یہ بڑے ہوں گے تو اس وقت یہ خزانے کو باہر نکالیں گے اور پھر اس کا پورا فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ ان کے لیے ایک طرح سے مستقبل میں بہت کام آنے کے والا خزانہ تھا۔ ابھی تو یہ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ ابھی ان کو ہم یہ خزانہ نکال کے ان کے حوالے کر دیتے تو یہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور علاقے والوں کے حوالے کرتے تو تم نے ان کا مزاج دیکھ لیا کہ وہ کتنے بخیل خود غرض واقع ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے مسافروں کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ ان سے اس بات کی امید کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ اس خزانے کی حفاظت کریں گے ان بچوں کے لیے، وہ تو لوٹ لے جائیں گے۔ تو اب فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو اب رب نے یہ مجھے حکم دیا، اس نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تب تک کے لیے خزانے کو میں چھپا دوں، دیوار کو مرمت کر کے کھڑا کر دوں، جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے اس کو۔ اور یہ رحمت من ربک، یہ اللہ کی جو شفقت اور پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ، نیک بندوں اور ان کی اولادوں کے بھی اللہ تعالیٰ کس قدر نگرانی فرماتے ہیں۔ نیک ماں باپ کے بچوں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے اللہ، مرحوم ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ یہ اس کا ایک نمونہ تھا، تو میں نے اس وجہ سے اصل میں یہ کام کیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ ادراہ شفقت و پیار اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اشارہ کیا، میں نے کیا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا ہے، جو کیا ہے یہ اللہ کے اشارے پر کیا۔ اب دیکھیں، اللہ کا اشارہ ان کو جبریل امین کے ذریعے تو بظاہر نہیں ملا، کوئی وحی تو نہیں آئی۔ اب یہ پتہ چلا کہ الہام بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کچھ بات ڈالی جاتی ہے اور ان کو اس پر شرح صدر ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ایسے بندے ہوتے ہیں، ہم ایسے بندے نہیں ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں ایسے بندے نہیں ہوتے؟ عجیب بات ہے۔ اندھا یہ کہے کہ مجھے دکھائی نہیں پڑتا تو دنیا میں کسی کو بھی دکھائی نہیں پڑتا۔ یہ منطق ہے جو آج کل چل رہی۔ اگر ہمارے پاس وہ دل کی آنکھیں ایسی نہیں ہیں، ہم اس مقام پر نہیں ہیں، تو دنیا میں ایسے مقام والے موجود ہیں، کیوں نہ ہم ان کو تلاش کریں سوجھ بوجھ سیکھنے کے لیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا تھا۔
اب یہ 2-3 باتیں یہاں پر اللہ کرے کہ میں عرض کر سکوں. دیکھیے اس سے ایک بہت بڑا سبق ملا کہ آپ چاہیں جتنے بڑے عالم ہوں، اللہ کے واسطے اپنے ظاہری علم کو کافی نہ سمجھیے اور کسی ایسے بندے کو تلاش کیجئے جس کو اللہ نے لدنی علم عطا کیا. علم 2 طرح کے، ایک انسان پڑھ کر کسبی علم جسے کہتے تو وہ علم الگ چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے بے شک، لیکن علم کی ایک قسم ہے. ایک اور قسم ہے کہ جو کتابیں پڑھ کر تو نہیں ملتا، وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. یجتبی الیہ من یشاء، اس بندے کو اللہ انتخاب کر لے. بعض وقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اللہ اس کا انتخاب کر کیا روح، کون سی روح لے کر آیا ہے وہ، اس روح میں کتنی شفافیت اور کتنی پاکیزگی ہے، کتنی عالی استعداد ہے. پھر ایسے بندوں کی تربیت اور پرورش کے ایسے حالات مل جاتے، بنتے چلے جاتے ہیں جہاں ان کی یہ اندرونی صلاحیت نشوونما پاتی، ڈیولپ ہو جاتی. پڑھیے ذرا سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کو پڑھیے. مجھے تو ادنا درجے کا شک نہیں ہے کہ وہ بھی اسی قسم کے لوگ بندوں میں سے تھے، کیونکہ میں نے تھوڑے بہت ان کے حالات زندگی ایک زمانے میں پڑھے تھے. ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. اس زمانے میں تعداد ان کی کم ہو گئی ہو یہ تو مانا جا سکتا، لیکن دنیا خالی ہو گئی ہو ایسے بندوں سے یہ نہیں مانا جا سکتا. اب لوگ ان باتوں کو تصوف اور نام دے کر کچھ مذاق اڑانے لگتے ہیں. اب یہ ان کا فعل ہے. اب میں کیا تبصرہ کروں ایسے لوگوں کا. یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے کسی بندے سے ملا دے. اور موسیٰ علیہ السلام نے صرف دعا نہیں کی تھی ملا دے، بلکہ چل پڑے تھے، لمبا سفر کیا تھا، بہت تکلیف برداشت کی تھی. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، خود ان کی زبان سے اللہ نے کہلوات کہ بہت تھک گئے بھائی، بہت تھک گئے. تھکا دینے والا سفر کیا تھا. ایک تو پہلو اس میں یہ ہے کہ بھائی خاص طور پر علماء سے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خوشامد کر کے عرض کر رہا ہوں، اے علماء خدا کے لیے تلاش کریں، تلاش کریں، تلاش کریں.